سانحہ مری کے بعد آج دن بھر ہم نے مختلف امدادی کارروائیاں دیکھیں، اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. کیا سیٹسفیکٹری تھا جو دن بھر ہم نے حکومت پاکستان کی جانب سے اقدامات کیے گئے اس پر؟ اور کل قومی اسمبلی کا دوبارہ اجلاس طلب ہوا ہے، اس کے بعد IMF سے بھی بات کرنے کے لیے جو جائزہ کمیٹی کا اجلاس ہے اس کو بھی ملتوی کرنے کا حکومت نے درخواست کی حکومت کی جانب سے. دونوں پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے سب پہ، اور یہ جو بدقسمت واقعہ ایک پیش آیا ہے مری، اور بہت سے مری تو ظاہر ہے کہ سینٹر پوائنٹ ہے، لیکن ایک بڑے علاقے میں یہ سانحہ پیش آیا. تو مجھے نہیں پتا کہ آج کیا اس پہ حکومت کی طرف سے کون سی ایسی کارروائیاں ہیں جن کے اوپر بات کی جائے یا جس کے اوپر بحث کی جائے. لیکن میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ اپنے پیچھے سوالات اور بہت سارے زخم چھوڑ گیا یہ واقعہ. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو رہ جاتے ہیں، بعض واقعات، اور وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں، کسی بھی صورت نہیں بھولتے، اور وہ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یار وہ اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس واقعے کو یہ لوگوں کے ذہن میں رہے گا طویل عرصے تک. اور اس میں جو میں نے کل بھی بات کی تھی، اور میں آج بات دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں. آج وزیر اعلیٰ انتہائی محترم عثمان بزدار صاحب تشریف لے گئے، ہیلی کاپٹر پہ گئے، اور انہوں نے جا کے دورہ وغیرہ آج کیا دن میں. اور اس وقت تک ظاہر ہے کہ جب یہ دورہ ہو رہا تھا تو ساتھ ہی ہمارے پاس اس سے پہلے وہ مناظر افسوسناک آ گئے تھے کہ جو جاں بحق لوگ ہیں، شہداء ہیں، جاں بحق ہیں، جانوں سے گئے، وہاں پہ بچے، معصوم، فیملیز، خواتین، نوجوان، تو ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے، اور پھر یہ کہ کچھ کی میتیں مختلف دور دراز علاقوں میں جہاں سے وہ آئے تھے، تو ان کی نماز جنازہ میں مجھے سرکار کے لوگ کوئی نظر نہیں آئے، نہ وہاں پہ انتظامیہ کے کوئی لوگ نظر آئے. ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بڑی روایات ہوتی ہیں، اس کا کوئی سیاست ویاست کا تعلق. ایک روایت ہوتی تھی ملک میں، پاکستان میں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا، نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے، یہ صدرداری صاحب، سارے MNAs، MPAs، یہ بیوروکریٹس، ہماری اسٹیبلشمنٹ، سارے پاکستان بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے، بزنس مین، سارے پاکستان کے ساتھ ساتھ. ایک روایت ہوتی تھی بڑی بڑی، اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. وہی ہوتا تھا کہ جب کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو ایک SOP تھا. آپ سمجھ لیں کہ ایک SOP ہوتا ہے نا، کہ لازمن ایک کام ہوتا تھا، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ زخمیوں کی ہسپتال میں عیادت وزراء کر رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں، گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر، اور اس کے بعد وہ جو جہاں پہ جن گھروں میں میتیں ہیں وہاں پر تعزیت کے لیے، یا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس علاقے کا MNA اور MPA، یا اس علاقے کا وزیر، یا اس علاقے کے جو بھی، وہ ان کی جنازوں میں شریک ہوتے تھے. اس کا سیاست، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ بہت زیادہ میڈیا نہیں تھا. جی. تو اس وقت یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ تصویریں اتریں گی اور چھپیں گی، یا شاید ہوتے ہوں، لیکن یہ روایت تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بڑا احسان کر دیا. یہ جیک ڈارسی نہ ہوتا اور ٹویٹر نہ بناتا وہ، تو یہ ملک کیسے چلتا؟ تو کتنا بڑا احسان کیا ہے جیک ڈارسی، ٹویٹر بنا گیا. اور یہ کتنا بڑا احسان ہے یہ اسٹیو چین اور یہ جاوید کریم، جو جرمن آزاد بنگلہ دیشی
नौजवान और चैड हरले, इनका कितना बड़ा एहसान कि इन्होंने यूट्यूब बना दिया। मतलब ये अगर ना बनाते तो हुकूमत और ये इंतज़ामिया, ये पाकिस्तान कैसे चलता? अच्छा, क्योंकि चल सारा उधर ही रहा है ना, ट्विटर पे और सोशल उस पे, सोशल यूट्यूब पे, हाँ मीडिया। चल उस पे चल रहा है। तो ये शुक्र है कि ये बना गए तो ये थोड़ा बहुत चल रहा है, हमें पता चल जाता है कौन सा शख्स क्या सोच रहा है। फर्ज करिए ये ना होता, बात है ना, ये ना होते, दोनों चीजें ना होती, ये बैन हो जाए, बंद हो जाए एप्लीकेशन, तो ये किस तरह चले? ये ये हुकूमत, ये इंतजामिया, अब तो सारे के सारे सब जो है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, अच्छा, इसको ये भी हम कह सकते हैं एक तरह से, अगर इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें तो ये भी कह सकते हैं कि हम फ्यूचरिस्टिक हो गए हैं बहुत, तो फिर हमें मतलब आगे जाके मार्स वगैरह पे या कहीं पे वो वेब स्पेस में एक दुनिया बना लेनी चाहिए आगे फ्यूचर में, कि ऐसे। टेक्नोलॉजी हाँ, में तरक्की जमीन पे करनी कुछ नहीं चाहिए। है, मतलब वहां पर इलेक्शन भी वहीं हो रहा है। आप बताएं कौन सबसे अच्छा है? 10,000 ट्विटर अकाउंट्स ने ओके ओके कर दिया, हा 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 हा, ये संजीदा लोग हैं, यानी संजीदा उहदों पे, संजीदा नहीं माजरत के साथ, जो बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं, जो संजीदा लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो छाबड़ी वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, जो संजीव, वो अपना काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। इंसानियत, वो मजहब भी नहीं देख रहे, वो जात पात भी नहीं देख रहे, उनको तस्वीरों काम कर रहे हैं। और एक दुनिया अलग है जो कि ट्विटर, यार मेरा कितना चला, कितनी दफा गालियां, वो यार देखो कितना, देखें सर ये देखें ना, मैंने गाली दी तो उस गाली को 10,000 लोगों ने सर गाली पसंद की है। अच्छा करो, गौर करो, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चल रहा है सर। अच्छा, हकीकतन ऐसे चल रहा है, ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं हकीकतन बता रहा हूं, हकीकतन ऐसे चल रहा है इस वक्त। ठीक है, मतलब सबने एक एक ट्वीट करके अपनी जान छुड़ा ली, खत्म हो गई बात। एक एक वो डाल के उस पे वो खत्म। एक तो बात ही हुई, दूसरी बात, ये सवालात जो खड़े हो गए हैं बीच में दरमियान में, ये तब छोड़ देना, ये तो एक अलग दुनिया है, इनका तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझाने का फायदा है। सवाल ये है, पहला सवाल जो है वो ये है कि वो जो नौजवान है, जो पुलिस का एएसआई, उसकी जो कॉल है, वो ये कह रहा है कि मैं पिछले 18, अब तो 18 घंटे हो गए, 24 घंटे हो, इस यानी मैयतें हमें मिल रही हैं, और मैयतें मिलने से कितने घंटे पहले उनका इंतकाल हुआ है, और यकीनन जब इंतकाल हुआ है तो एक साथ तो नहीं हो गया ना सबका, उससे पहले वो बच्चे, उससे पहले वो फैमिली, एक एक करके, उस वक्त पता नहीं टेलीफोन बंद हो चुका है, क्या हो चुका है। तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है वो एएसआई है। अच्छा, ऐसी कितनी कॉल है, वो अपने भाई को फोन कर रहा है। अच्छा, उसका इसका मतलब है जो सिस्टम पूरा, जो आपका पुलिस सिस्टम है, जो इंतजामिया का सिस्टम है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें वो कॉल आ चुकी है कि जिसमें वो, यानी पुलिस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एनडीएमए यहां पे मौजूद होगा, वहां कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। 18, वो कह रहा है भाई मुझे 18, अच्छा एक नहीं, ये तो एक कॉल है ना जो कि सामने आई है। ऐसी कितनी 100 या कितनी हजार कॉलें और होंगी जो लोग कर रहे होंगे। देखिए ना, इसका मतलब ये कोई ऐसे नहीं हुआ। हमारे एक बड़े काबिल एहतराम वजीर हैं, उन्होंने कहा कि ये लुट गए मर गए, जिनके घर में मैयतें जाती हैं ना, उन्होंने कहा लुट गए मर गए वाला कुछ नहीं हुआ, जिनके घरों में मैयतें उठती हैं ना, वो लुटते हैं और मरते हैं, तकलीफ उनको होती है, उनके उनके घर में लोग सरकूबी करते हैं, एहसास उनको होता है, वो कहते हैं कि हम लुट गए और हम मर गए, हमारे बच्चे चले गए हाथ से, जो जनाजे उठा रहे हैं वो लुट गए वो मर गए, ऐसे है। लेकिन जब आप ऊंचे ऊंचे ईवानों में बैठे होते हैं ना, तख्त पे, उस वक्त आपको नहीं पता चलता कि कौन लुट रहा है और कौन मर रहा है। और फिर आप वही कहते हैं कि रोटी नहीं मिलेगी तो केक खाओ ना।
فرانس کی ملکہ کی طرح. تو بات یہ ہے جو میں کل کہہ رہا تھا اور میں دوبارہ کہ اس کے بعد اچھا ایک تو یہ بات اب سوال اٹھا کہ وہ اگر کالز پہلے آ رہی تھیں اور وہ پولیس کا نوجوان ہے, اس کا مطلب اس نے کہاں کہاں فون کیا ہوگا. اس نے کم سے کم اپنے ایس ایچ او کو, کم سے کم اپنے ایس پی کو کہاں کہاں فون کیا ہوگا اس نے جب اس کے بچے مرے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ کالز وہ کہہ رہے ہیں میں 18 گھنٹے سے فون کر رہا ہوں. بھائی اب تو کچھ کر لو, 18 گھنٹے ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد ایک وقفہ آیا ہوگا, پھر انتقال ہوا ہوگا سب کا, اور اس کے بعد تو آپ ذرا سوچیں کہ ٹائم یہ کہاں تک جا رہا ہے. اور ایسی اور کتنی کالز ہوں گی جو کہ کنٹرول سسٹم میں ہوتی ہے. پورا کنٹرول سسٹم ہے, یہ مری ہے, یہ مری ساتھ. یہ آپ ایوان صدر پہ کھڑے ہو جائیں یا یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چھت سے کھڑے ہو جائیں یا پارلیمنٹ سیشن سے یا بنی گالا سے, تو بالکل سامنے نظر آتے ہیں پہاڑ. یہ کوئی دور افتاد کسی علاقے میں نہیں ہوا واقعہ. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹیلی فون کالز اگر آ رہی تھیں. اچھا پھر رویہ دیکھیں, رویہ میں نے آپ سے کہا نا کہ عموماً ہوتا تھا کہ خوشی پہ, اب یہ کچھ ہو گیا ہے کہ جنازے کے پاس, اب اس کی کیا وجہ ہے, جنازہ نہیں پڑھنا, بیمار کی عادت نہیں کرنی, یہ بھی نیا سلسلہ چل پڑا ہے. اب کیا ہے اللہ جانتا ہے بہتر. لیکن ایک عام سی بات ہوتی تھی اور اس میں کوئی کہتا نہیں تھا. ایس او پی ہوتا تھا, حادثہ ہو گیا, ہم نے خود دیکھا ہوا, ایکسیڈنٹ ہو گیا بس کا, جناب وزیر پہنچے ہوئے ہیں, جناب ہسپتال میں زخمی ہو گیا, عادت ان کو پھولوں کا گلدستہ دے رہے ہیں, سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, فوٹو آپی سے ہی. آدھا دکھ آدھا غم وہیں ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا. جب یہ ہوتا ہے نا کہ یار مجھے ایک کندھا تو دے دو رونے کے لیے, تو آپ صرف ایک کندھا ہی دینا ہوتا ہے نا آپ نے, کہ کندھا اپنا آفر کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں وہ کندھا بھی نہیں ہے کہ جس پہ لوگ کندھے اپنا سر رکھ کے, کوئی ماں کوئی بہن کوئی, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا. کل یہاں فنکشن ہو رہا تھا دن میں, اور ٹھیک ہے بہت بڑی تعداد میں نوجوان آئے ہوتے. پرسوں رات کو جب یہ شروع ہوا نا یہ سارا سلسلہ, تو بارش اور صبح سارا, اب ظاہر نوجوان بچے آئے ہوئے ہیں اور ایک فنکشن تھا اور ایک اس میں مناسب تھا, اس کو ہمارے دوست فخر عالم کر رہے تھے, اور اچھا اسپرٹ وہ ضروری تھا, وہ اس کو ٹھیک تھا.